السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل۔ محترم ناظرین کرام، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس سے پہلے ایک مجلس میں نے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا تھا، کچھ اہم دعاؤں کا ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان کو یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے اور یہ دعائیں اپنے لیے کرنی چاہیے۔ ان دعاؤں میں بہت خاص باتیں ہیں جو ایک بندہ اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا اوقات ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں، وہ کون سے حالات ہیں جن میں دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر مخلص بندے کی دعا ہر وقت قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں، کچھ خاص حالات ایسے ہیں، کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ان اوقات میں ایک بہت اہم رات جو گزر گئی وہ لیلۃ القدر ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک رات ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ تو آپ نے ان سے کہا تھا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دعا کی قبولیت کا دوسرا وقت ہے رات کے حصے، خاص کر سحر کا وقت، جو رات کا تیسرا حصہ ہے۔ رات کے آپ 3 حصے کر لیں، 3 حصے کا جو آخری حصہ ہے وہ دعا کی قبولیت کا بہترین اور بہت اہم وقت ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ من یسألنی فاعطیہ،
کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہو میں اسے عطا کر دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کر رہا ہو میں اسے معاف کر دوں، رواہ البخاری۔ تو دعا کی قبولیت کا دوسرا وقت ہے رات کا تیسرا اور آخری پہر۔ دعا کی قبولیت کا جو تیسرا وقت ہے وہ ہے دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کا آخری حصہ۔ فرض نمازوں کا جو آخری حصہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، جیسا کہ ابو امامہ کی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ قبولیت کے لائق ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کا آخری حصہ، ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد کا حصہ۔ رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی۔ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ نماز کے پچھلے سے کیا مراد ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دبر الصلوات سے مراد یہ ہے نماز کا آخری حصہ، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کا جو حصہ ہے، اتحیات ہم پڑھ لیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہمیں بہت ساری ڈھیر ساری خاص خاص دعائیں اس وقت ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اپنے اس سے پہلے کے درس میں نے بہت اہم دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، جن حضرات کو میری وہ ویڈیو پہنچے اس سے یا اور دوسری جگہوں سے آپ لوگ ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو دعائیں مقید ہیں نماز کے آخری حصے کے ساتھ وہ وہاں مقبول ہیں، اور جو اذکار اور دعائیں سلام پھیرنے کے بعد جن کا ذکر ہے وہ وہاں قبول کی جاتی ہیں۔ چوتھی بات، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ اذان آپ سنیں، جواب دیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اور اذان کے بیچ میں جو بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتے ہیں۔ فقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاقامت والاذان، رواہ ابو داود والترمذی وذکرہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اور اقامت کے بیچ جو وقت ہوتا ہے اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو ضائع نہ کریں، خوب نوافل پڑھیں اور نوافل میں خوب دعائیں کریں، اور پڑھ چکیں تو اس کے بعد بھی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یا نماز پڑھنے سے پہلے ضرور بضرور خاص خاص دعائیں کر لیا کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، قرض داروں کے لیے، مریضوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، تمام مومن مردوں کے لیے، تمام مومنہ عورتوں کے لیے، تمام مسلم مردوں کے لیے، تمام مسلمہ عورتوں کے لیے ضرور بضرور اذان اور اقامت کے بیچ دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کان لہ بکل مؤمن ومؤمنہ حسنہ، جو کوئی مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، ہر مومن مرد ہر مومنہ عورت کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر اس دنیا میں 1.5 ارب مسلمان رہتے ہیں اور اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
اس دروئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو بخش دے، جو دنیا سے جا چکے ان کے بھی اور جو آنے والے ہیں ان کے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنی نیکیاں عطا کر دے گا۔ خیر، تو اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے ہی بارش کے نزول کا وقت جو ہوتا ہے، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو چونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے تو اس سے نیک فعل لیتے ہوئے، چونکہ نزول رحمت کا وقت ہے تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بندے کو اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورت کی دعائیں اور بارش کو نفع بخش بنانے کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتان ما تردان، دو دعائیں قبولیت سے رد نہیں ہوتی ہیں، عند النداء و تحت المطر، ایک اذان کے وقت اور ایک بارش کے نزول کے وقت۔ بارش کے نزول کے وقت اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اللہم صیبا نافعا غیثا مغیثا صیبا نافعا، یا اور بھی دعائیں آپ اللہ کی رحمت مانگتے ہوئے کریں تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح کہا۔ چھٹا وقت قبولیت دعا کا یہ ہے کہ رات میں ایک حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ان فی اللیل ساعتا لا یوافقها مسلم یسأل خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذالک کل لیلہ۔ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے تو دین اور دنیا میں بھلائی کے لیے جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے، اور یہ ہر رات یہ وقت آتا ہے، یہ وقت ہر رات آتا ہے۔ وقت خاص اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ بندہ رات میں کثرت سے ذکر کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے، کثرت سے دعا کرے۔ ساتویں بات، ساعت یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جمعہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، وَإِنَّ فِيهِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْءً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، رواہ البخاری مسلم۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس گھڑی کو کوئی بندہ پالے جس میں وہ کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ بہت کم وقت ہے۔ اس گھڑی کے بارے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، تو پورے جمعہ کے پورے دن میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ عصر کے بعد سے مغرب کا وقت علماء نے اکثر لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ وقت ہے قبولیت دعا کا۔ آٹھویں بات، زمزم پینے کے وقت، زمزم پینے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ زمزم پی رہے ہوں، جس نیت سے بھی زمزم پئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے شفا ہے جس کے لیے وہ پیا جائے۔ پیاس بجھانے کے لیے پئیں، پیاس بجھ جائے گی، بھوک مٹانے کے لیے پئیں، بھوک مٹ جائے گی، کینسر کی دوا، بخار کی دوا، پیٹ کی دوا، انشاءاللہ آپ جس نیت سے دعا کر کے اللہ رب العالمین سے پئیں آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح کہا۔ نویں بات، سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سجدے میں دعا ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت قیمتی وقت وہ ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے گر جاتا ہے، اپنی پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، رواہ مسلم۔ بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، تو کثرت سے سجدے میں دعا کیا کرو۔ جب بھی سجدے میں جائیں آپ دعا کیا کریں، سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کی ایک بات یہ ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہیں آپ پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور خاص کر آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 10ویں بات، مرغ کے بانگ دیتے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ مرغہ جب ککڑوں کو کرتا ہے نا تب بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دعا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم صیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکن۔ جب تم مرغ کی آواز سنو، مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب مرغہ بولے تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے ہر کرم، ہر فضل، ہر انعام کا محتاج ہوں میرے مولا۔ مرغہ بولنے کے وقت فاسأل اللہ من فضلہ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور کہو اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ مرغہ جو بولتا ہے فإنہا رأت ملکن، وہ فرشتے کو دیکھ کر کے بولتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ اور 12ویں بات، دعا کی قبولیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں۔ فقد صح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے بات ثابت ہے، آپ نے فرمایا، دعوت ذنون اذا دعا بها وهو في بطن الحوت، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا، لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له، جو بندہ بھی اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگے گا، کسی چیز کی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ رواہ الترمذی،
वस्सहहु अल-अलबानी फी सहीह अल-जामे, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। और अल्लामा कुर्तुबी तफसीर में लिखते हैं कि वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू। जब हज़रते यूनुस ने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन कहा तो हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। वनज्जयनाहू, और हमने उनको नजात दे दिया, मिनल गम में, गम और परेशानी से, वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, और ऐसी हम दूसरे मोमिनों को भी नजात देंगे। तो जो बंदा भी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ करके अपनी जिंदगी की मुश्किलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस और कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में उस बंदे की दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। 13वीं बात, जब इंसान इंतहाई मुश्किल में पड़ जाए, कोई मुसीबत उसको आ जाए, तब कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, तब भी उसकी दुआ कबूल होती है। जब कोई मुसलमान किसी मुसीबत में फंस जाए, उसका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई मौत हो जाए, कोई दौलत चली जाए, कोई भी बहुत बड़ा उसका नुकसान हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, और वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं, हमें भी अल्लाह की तरफ पलट करके जाना है। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत में मुझे बेहतरीन बदला अता फरमा, अजर अता फरमा, व अखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो मेरा नुकसान हुआ है उससे बेहतर अता कर मुझे। सही मुस्लिम की हदीस है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं, क्योंकि ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, मुसीबत के वक्त तो जरूर कबूल होगी। अन उम्मे सलमता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, मा मिन मुस्लिमिन तुसीबुहु मुसीबतुन, किसी भी मुसलमान को जब कोई मुसीबत लाहिक होती है, फयक़ूलु मा अमरहुल्लाह, तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक ये कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, जो कहता है इल्ला अखलफ अल्लाहु लहू खैरम मिनहा, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसके नुकसान की भरपाई कर देता है और उससे बेहतर अता करता है। और रवाहु मुस्लिम, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। चुनाचे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर का इंतकाल हो गया, तब उन्होंने ये दुआ पढ़ी कि अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती हादा व अखलिफ ली खैरम मिनहा। बड़े अच्छे शौहर थे, बड़े नेक शौहर थे, बड़े प्यारे शौहर थे उनके, कि अल्लाह उससे बेहतर अता कर। उम्मे सलमा कहा करती थी कि मैं दुआ तो करती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी कि भला उम्मे अबू सलमा से बेहतर शौहर मुझे कहाँ मिलेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और अबू सलमा से बेहतर शौहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मुझे मिला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया। आप मेरे शौहर ठहरे, मैं उनकी बीवी ठहरी। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल किया। ऐसे ही 15वीं बात, मरीज के पास जो दुआ करते हैं आप, वो दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा हज़रतुमुल मरीज़ा फ़क़ूलू खैरन, जब तुम किसी मरीज के पास जाओ तो वहाँ भली बात कहा करो। फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, क्योंकि जो बात भी तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, यानी अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमा। तो मरीज के साथ जो हम दुआ करते हैं, वहाँ जो बात कहते हैं वो भली बात कहें, क्योंकि वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है।
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ 16ویں بات، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ تو مظلوم کی دعا بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کسی پر اگر تم نے ظلم کیا، کسی کا حق دبایا، کسی کو پریشان کیا ناحق، اس کی بد دعا سے بچو۔ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم جب بد دعا کر دے گا، وہ بد دعا آپ کو لگ جائے گی، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ وقال علیہ السلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا۔ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اگرچہ وہ فاجر ہو، گنہگار ہو، اس کا گناہ اپنے لیے ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جو بھی وہ، لیکن آپ نے اس پر ظلم کیا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِ، اس نے جو گناہ کیا اپنے لیے کیا، اس نے کسی کا حق نہیں مارا۔ آپ اگر کسی کا حق مارتے ہیں اور اگر وہ بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور اگر دنیا میں آپ کو سزا نہیں ملی تو آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا تھا، اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لیس عنده درہم ولا متاع۔ مفلس تو میرے آقا وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقہ۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور صدقات لے کر کے آئے گا، نیکیاں۔ ویاتی وقد شتم ہذا واکل مال ہذا وقتل ہذا وظلم ہذا، لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ جن جن پر ظلم کیا ہے ان کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، نماز روزے اور حج و زکوٰۃ سب بانٹ دے گا اللہ تعالیٰ جن پر اس نے ظلم کیا ہے۔ اگر اس کا ظلم ختم ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر اب بھی اس کا ظلم باقی رہا، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ
फतुरहत अलैहि, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को इसके पर लाद देगा। सुम्मा तुरहा फिन्नार, फिर इसको जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। ये मेरी उम्मत का मुफलिस है। इसलिए फरमाया मजलूम की दुआ जरूर कबूल होती है, इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो, किसी पर जुल्म भी ना करो। 18वीं बात, दावतुल वालिदे लिवलदिही, जब एक बाप अपने बेटे की तरक्की के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके नफा के लिए, बाप जब बेटे के लिए दुआ करता है बेटे के हक में, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। और इसी तरीके से रोजेदार जब रोजे की हालत में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार की दुआ को कबूल करता है। रमजान जरूरी नहीं है आप रोजा रखें सोमवार को, आप रोजा रखें खमीस को, आप रोजा रखें हर महीने में 3 दिन, आप एक दिन छोड़ करके एक दिन रोजा रखें। तमाम रोजे के हालत में अल्लाह ताला रोजेदार की दुआओं को कबूल करता है। ये दुआओं की कबूलियत के हालात हैं ये। और ऐसे ही मुसाफिर की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है, क्योंकि जो मुसाफिर होता है वो बस अल्लाह के रहम करम पर होता है। न जाने उसके साथ क्या हो जाए, वो अपने घर से दूर, अपने माल से दूर, अपने अहल-व-अयाल से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपने चाहने वालों से दूर, अपनी मदद करने वालों से दूर, अब अल्लाह के अलावा उसका कोई साथी नहीं होता है। उस गुर्बत के वक्त में अल्लाह उसका साथ देता है और मुसाफिर की दुआ जरूर कबूल होती है। फ़क़द साहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल सलासु दअवातिन ला तुरद, 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं की जाती। फरमाया दावतुल वालिदी लिवलदिही, जब एक बाप अपने बेटे के हक में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। व दावतुस साइम, रोजेदार जब दुआ करता है तब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। व दावतुल मुसाफिर, और एक मुसाफिर जब दुआ करता है तब अल्लाह तबारक व तआला सफर करने वाले मुसाफिर की दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करो ताकि बाप तुमको नेक दुआएं दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, लोग माँ के हक में बहुत लिख रहे हैं, लेकिन बाप का दर्जा कम नहीं है। बाप अपनी जिंदगी की सारी मशक्कतें बर्दाश्त करके, परदेश का गम खा करके, रोजी रोटी के लिए, अपने आलो औलाद के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। न जाने कितने बाप ऐसे हैं परदेश में जिनकी मौत आ जाती है और किसी सल्लाजी और फ्रिज में महीनों और 20 दिन पड़े रहते हैं, और ऐसे ही अपना अहल से दूर ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तो बाप के हुकूक का ख्याल रखो। अगर बाप ने आपके हक में दुआ की तो अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप वादा है। अगर तुम चाहो फाज़िअहु, अगर चाहो तो तुम उसको ज़ाय कर दो, और अगर चाहो तो उस जन्नत में उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। एक किसी शायर ने कहा था कि जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। बेटा कहता है बाप के बारे में कि जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था माँ से। पुराने कपड़े पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने हमारे खरीद लाता था। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था माँ थे। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था। तो बहरहाल दावतुल वालिदी लिवलदिही, बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए, रोजेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ने फरमाया सलासु दाअवातिन ला तुरद्दु, 3 दुआएं ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। दावतुल वालिदी लिवलदिही, बाप जब अपने बेटे के लिए दुआ करता है, वह दावतुस साइम और रोजेदार की दुआ, वह दावतुल मुसाफिर और सफर करने वाले की दुआ। इस हदीस को
امام بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح الجامع اور صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ 18ویں بات، دعوت الوالد علی ولدہ، جب باپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باپ اپنے بیٹے کے لیے جب بد دعا کر دیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے باپ کی دعا کو۔ اس لیے اپنے باپ کو ہمیشہ خوش رکھو، اس کو راضی رکھو، اس کی ناز برداری کرو، تاکہ ماں باپ آپ کو بد دعا نہ دیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی سے شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت و شفقت کے ساتھ نرمی کا بازو بچھا دو اپنے ماں باپ کے سامنے بچھے رہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ایک جگہ کی ان سے اچھے سے بات کرو اور ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو بہرحال باپ جب اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو بد دعا نہ دے۔ بیٹے سے غلطی ہو جائے معاف کر دو۔ اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو باپ کہتے ہو، اپنے بیٹوں کو صرف دعا دو، بد دعا نہ دو، کہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ صحیح حدیث میں ہے وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں ان میں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف، باپ جب بیٹے کو بد دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ باپ نے بد دعا دے دیا، اللہ نے قبول کیا، بیٹا ہمیشہ مشکل میں۔ 19ویں بات، دعاء الولد الصالح لوالدیہ، نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے سکھایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جس رحمت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ تمام بیٹوں کی ذمہ داری ہے، تمام بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام اوقات میں، اپنی نمازوں میں، اپنے تحیات کے بعد، اپنے سجدوں میں، چلتے پھرتے دعا کے تمام اوقات میں اپنے والدین کو نہ بھولیے۔ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اپنی اولاد کو سکھائیے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جتنے رحمت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کے بینک کے کھاتے میں پہنچتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ کیا؟ صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقے جاریہ وہ کر گیا، کوئی اسکول بنوا گیا، کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی نل جو ہے لگوا گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا، کسی حافظ قرآن کا جو ہے اس نے فیس بھر دیا، جو بھی جس کا قیامت تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ گیا، اولاد کی اچھی تربیت کی اور وہ اولاد اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھتی ہے۔ اولاد جب ماں باپ کو یاد کرتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے، تو اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہاں جب جنت میں میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے یا ماں باپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب ماں باپ کے درجات کو بلند کرے گا تو ماں باپ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو رہا ہے، ہمارے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا
بے استغفار ولدکما، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے دنیا میں، اس لیے تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ مفیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اولد صالح یدعو لہ، تو نیک اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم انسان چھوڑ جائے، کوئی کتاب، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کسی کو کوئی چیز سکھا جائے جس سے لوگ قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور آخری بات، 21ویں بات، اور بہت ساری باتیں یاد آنے پر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، لیکن آج ہمیں جو بات عرض کرنی تھی ان میں سے ایک آخری بات یہ ہے کہ رات کے کسی حصے میں جب آپ کی آنکھ اچانک کھلے، اس وقت ذکر کے ساتھ جو دعا آپ کریں گے وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے صبح ہونے سے پہلے، فجر ہونے سے پہلے رات میں اچانک آنکھ کھلتی ہے، تو جب رات میں اچانک کبھی آپ کی آنکھ کھلے اور کچھ اذکار کے ساتھ جب آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ اذکار کیا ہے وہ سماعت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تعار من اللیل، جس کی رات میں اچانک آنکھ کھل جائے، فقالا، اور وہ کہے آنکھ کھلتے ہی کیا کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسا کہنے کے بعد کہے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا کہہ دے، جیسے آپ کی آنکھ کھلے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ او دعا، یا کوئی بھی دعا کرو اتنا کہنے کے بعد، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے میری بیماری کو اچھا کر دے، اے اللہ میرے قرض کو ختم کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب میرے والدین کو تندرستی دے، اے اللہ میرے بچوں کو دین و دنیا میں ترقی دے، اے اللہ دنیا سے مسلمانوں کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، اے اللہ اعداء اسلام کو کمزور کر دے۔ او دعا لو، جو بھی دعا کرو گے اس وقت آپ استجیب لہو، تو وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ آپ کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں، اٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یوں آنکھ کھلی اور آپ نے بستر پر لیٹے لیٹے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم عافنی، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو بھی دعا کریں آپ وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ وَإِن تَوَزَّعَ، اور اگر ٹھیک ٹھاک آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، آپ کو توفیق ہو گئی، آپ نے جا کر وضو کیا، وصلی، اور نماز بھی پڑھ لی، قبلت صلاتہ، تو نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق دے، ہمت دے، خلوص عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے ہمارے دلوں سے شرک کا خاتمہ فرمائے، بدعات کا خاتمہ فرمائے، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔